آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، تاریخ پاکستان میں بہت سے ایسے کرداروں نے جنم لیا جنہوں نے بدماشی اور قتل و غارت کے سر پر کئی عرصہ دراز تک مختلف علاقوں پر حکمرانی کی اور لوگوں سے بھتہ وصولی کی اور ان کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے گجر بدماش کے بارے میں بتاؤں گا جس نے پاکستان بننے کے بعد کئی عرصے تک پورے پنجاب میں بدماشی کی۔ اس نے نہ صرف پنجاب میں بدماشی کی بلکہ پنجاب کے مختلف ضلعوں میں بھی چھوٹے چھوٹے گجر گروپ کے نام سے مختلف گروپ بنائے۔ آج میں آپ کو بڈھا گجر کے بڑے بھائی نذیر گجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہندوستان سے ہجرت کرنے کے بعد بڈھا گجر کے والد نے لاہور شہر میں رہائش اختیار کی۔ مزید کہانی جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے تفصیلات اکٹھی کرتا ہوں۔ تو چلیے مزید کہانی شروع کرتے ہیں۔ بڈھا گجر کا والد رحیم یار خان میں سپلائی کیا کرتا تھا۔ اس سپلائی میں دودھ اور چارہ شامل تھا۔ بڈھا گجر کا بڑا بھائی نذیر گجر اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس کام میں مکمل شامل ہو گیا تھا اور رحیم یار خان میں اس نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ نذیر گجر کی دشمنی کا باقاعدہ آغاز 1969 میں رحیم یار خان کی گیلانی فیملی سے ہوا۔ گیلانی گروپ کے لوگوں نے نذیر گجر کے بندے آصف حسین کو قتل کر دیا تھا۔ گیلانی گروپ کے سربراہ صفدر گیلانی نے نذیر گجر کے بندے کو شراب کے نشے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ گیلانی گروپ نے آصف حسین پر الزام لگایا تھا کہ اس نے ان کے ڈیرے پر چوری کی ہے اور ان کے 800 روپے چرا لیے ہیں۔ گیلانی خاندان اس دور میں بھی ایک اثر و رسوخ والا خاندان تھا اور آج بھی ایک اثر و رسوخ والا خاندان ہے۔ نذیر گجر نے اپنے بندے کے قتل کے بعد گیلانی گروپ پر مقدمات درج کروانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اس کی کوئی نہ سنی اور گیلانی گروپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر گجر نے آصف حسین کے جنازے پر لوگوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ صفدر گیلانی کو 24 گھنٹے کے اندر قتل کر کے آصف حسین کا بدلہ لے گا۔ نذیر گجر نے ایسا ہی کیا تھا اور صفدر گیلانی کو اس کے ڈیرے میں جا کر چاقو مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد نذیر گجر کا چرچا پورے رحیم یار خان شہر میں ہوا۔ ہر گلی اور کوچے میں نذیر گجر کا ہی تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ نذیر گجر اس واقعہ کے بعد مفرور ہو گیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے لیے کئی آپریشن کیے تھے، لیکن پولیس کو ان آپریشن میں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مفروری کا زیادہ عرصہ رحیم یار خان اور راجر پور کے جنگلات میں گزارا، جہاں کچھ عرصہ قبل چھوٹو گینگ حکومت کیا کرتا تھا۔ نذیر گجر نے اسی مفروری کے دوران ڈکیتوں اور چوروں کو اپنے پاس پناہ دینا شروع کر دی تھی۔ اس طرح اس نے ان لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کر کے ایک گروپ بنایا اور اپنے نام اور خوف سے لوگوں سے انہوں نے بھتہ وصولی کی اور لوگوں کے مال مویشی بھی چرائے۔ 1970 میں نذیر گجر کی ماں رشیدہ بی بی کو گیلانی گروپ کے لوگوں نے اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش کو انہوں نے سڑکوں پر گھمایا تھا۔ نذیر گجر نے چند عرصے بعد ہی گیلانی گروپ کے لوگوں پر رات کے اندھیرے میں ایک حملہ کیا اور اس نے حملے میں 11 کے قریب لوگوں کو قتل کر کے اپنی ماں کا بدلہ لیا۔ یہ 11 قتل اس دور میں ایک مشہور واقعہ تھا جو پرانے لوگ اس واقعہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر گجر لاشوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس نے ان کو دریا میں بہا دیا تھا۔ اس دور میں گورنر راج تھا اور پنجاب کے گورنر قاضی عباس نے پولیس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے کے لیے نذیر گجر کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پولیس نے نذیر گجر کو گرفتار کرنے کے لیے کئی آپریشن کیے، لیکن پولیس کو کوئی کامیابی نہ ملی۔ اسی وجہ سے گورنر قاضی عباس نے ضلع رحیم یار خان کے کئی پولیس والوں کے تبادلے کر دیے تھے۔ جب پولیس پر زیادہ پریشر بڑھا تو پولیس نے 3 ضلعوں کی پولیس پر مشتمل ایک ٹیم بنائی
اور نذیر گجر گروپ کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن میں نذیر گجر گروپ نے پولیس کو گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا۔ نذیر گجر گروپ نے پولیس کے تقریباً 7 کے قریب لوگوں کو قتل کیا، جبکہ 3 اس کے بندے بھی اس مقابلے میں قتل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر گجر گروپ پولیس سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دور کا یہ ایک مشہور واقعہ تھا اور اس کو کئی روز تک خبروں میں بھی چھاپا گیا تھا۔ اس دور میں نور الامین پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور اس نے نذیر گجر کو مقابلے میں قتل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن پولیس اسے کئی آپریشن کرنے کے بعد بھی نہ تو گرفتار کر سکی تھی اور نہ ہی اسے پولیس مقابلے میں مار سکی تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نور الامین نے گورنر پنجاب سمیت ڈپٹی آئی جی کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر گجر نے مفروری کا عرصہ لاہور شہر میں اپنے چھوٹے بھائی بڈھا گجر کے پاس گزارا تھا۔ اس کی اسی عرصہ میں شادی ہوئی اور اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا اس نے نام معراج گجر رکھا تھا۔ دوستو، معراج گجر اصل میں بیٹا نذیر گجر کا تھا، جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بڈھا گجر کی دشمنی بھی اچو شوکروالا کے باپ طفیل شوکروالا سے چل رہی تھی۔ نذیر گجر نے جب اس بات کا اندازہ لگایا کہ اس کے بھائی کو کسی چیز کی پریشانی ہے، تو جب اس نے لوگوں سے معلوم کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ اچو شوکر گروپ نے اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، اور انہوں نے ایک بار بڈھا گجر کو بھرے بازار میں تھپڑ مارے تھے۔ اسی رنجش میں نذیر گجر نے 1970 میں طفیل شوکروالا کو خنجر مار کر بھرے بازار میں قتل کر دیا تھا، جبکہ طفیل شوکروالا کے 2 بیٹوں کو بھی اس واقعہ میں نذیر گجر نے قتل کیا۔ یہ قتل نذیر گجر نے کیے تھے، لیکن لاہور شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ یہ قتل بڈھا گجر نے کیے ہیں۔ بڈھا گجر نے اپنے بھائی نذیر گجر کے قتل کیے گئے لوگوں کا الزام خود پر لے کر پولیس کو گرفتاری دے دی تھی۔ اسی عرصہ کے دوران اچو شوکر گروپ کے لوگوں نے نذیر گجر پر کئی حملے بھی کروائے، لیکن خوش قسمتی سے نذیر گجر محفوظ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اچو گروپ نے جیلر صدیق کو 1 ایکڑ زمین کی رشوت دے کر بڈھا گجر کو جیل میں قتل کرنے کی آفر کی تھی، لیکن پولیس میں موجود ایک بندے نے نذیر گجر کو اس پلاننگ کی تمام تفصیلات پہلے ہی دے دی تھی۔ نذیر گجر نے جیلر صدیق کو لاہور کی اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت قتل کیا جب وہ جیل کا وزٹ کر کے باہر نکل رہا تھا۔ اس واقعہ کے بعد پنجاب کے مختلف شہروں میں نذیر گجر کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے تھے اور لوگوں نے خوف کی وجہ سے اسے گرفتار کرنے کے مطالبات شروع کر دیے تھے۔ اس دور میں جیلر کا قتل بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ نذیر گجر نے قتلوں اور بدمعاشی سے بڑھ کر لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضے کیے اور لاہور شہر پر چھایا رہا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ایک ہفتے بعد ہی ذوالفقار علی بھٹو نے نذیر گجر کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پولیس نے نذیر گجر کے خلاف تقریباً 3 کے قریب آپریشن کیے، لیکن پولیس کو اس میں کامیابی نہ ملی۔ اس کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی کی مدد لی اور آرمی کی مدد پولیس کے ساتھ شامل کی، اور اس طرح پولیس والوں نے آرمی کی مدد اور انٹیلیجنس لے کر نذیر گجر کو لاہور کے علاقے پرانی منڈی میں قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر گجر کے قتل کے بعد لاہور شہر میں مختلف لوگوں نے مجروں اور شرابوں کا اہتمام کیا تھا۔ ان لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو بڈھا گجر اور نذیر گجر کے مخالف تھے۔ لاہور شہر کے کئی لوگوں نے بھی نذیر گجر کے قتل کے بعد لاہور شہر میں چاولوں کی دیگیں بانٹی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ گجر برادری کو اونچائی تک لے جانے والے نذیر گجر ہی تھے، اور لاہور شہر میں بدمعاشی کا آغاز نذیر گجر نے ہی کیا تھا۔ دوستو، آپ لوگوں میں سے بہت سے بھائیوں کو اس بات کی صحیح انفارمیشن نہیں ہے کہ بڈھا گجر کا نام بنانے میں کردار نذیر گجر کا تھا۔ اس واقعہ کے بعد
اچھی شوکر والا گروپ کی نسلوں میں اور بڈھا گجر کے بیٹوں اور نذیر گجر کے بیٹے معراج گجر کے درمیان بھی دشمنی جاری رہی، اور یہ اس دشمنی میں گھروں کی گھر اجڑ گئے تھے۔ دوستو، میرا کہانی بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائم کی دنیا سے دور رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ غلط کاموں سے دور رہیں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔